اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم لوگ مطالعہ کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے ساتھی مکہ میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو بہت سی مصیبتیں اٹھانی پڑی، بہت سی مشکلیں اٹھانی پڑی، اور یہ حال ہو گیا ہے کہ مکہ چھوڑنے کی نوبت آ گئی ہے، کیونکہ وہاں کے جو ظالم لوگ تھے قریش، اس میں خاص طور سے دو نام آتا ہے، ابو جہل اور ابو لہب۔ ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ہاں ابو لہب چچا تھا، ابو جہل نہیں، ابو لہب چچا تھے، سگے چچا تھے۔ جہل جو ہے، ابو جہل جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے، وہ دوسرے خاندان سے، وہ قریش سے تھے نا، یہ لوگ تو بنو ہاشم سے تھے۔ تو ہجرت کا موقع آ گیا ہے، تو مضبوط نہیں تھے، مطلب یہ کہ خاندان قبیلہ الگ الگ بھائی، وہ دوسرے باپ سے رہے ہوں گے، باپ کا فرق، اس کے دادا دوسرے رہے ہوں گے، ان کے دادا بنو ہاشم تھے، تو ان کے مگر سب ایک ہی لوگ تھے۔ تو ہجرت کا وقت آ گیا ہے، تو اب اس کے آگے کا واقعہ ہے، خدا کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ ہجرت مطلب اللہ کے لیے اپنا گھر بار کو چھوڑ دینا۔ تم لوگ ہوشیاری کے ساتھ مدینہ چلے جاؤ، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے جاؤ، اور قافلوں کی شکل میں نہ نکلو، خواہ مخواہ قریش کی نظریں اٹھیں اور تمہارا پیچھا کریں۔ یعنی ابھی صرف عام مسلمانوں کو حکم ہو گیا جو ایمان لائیں کہ آپ چلے جائیے، ایک ایک کر کے، چھپ چھپا کر۔ اس طرح سے بہت سے مسلمان کوچ کر گئے اور قریش بے خبر رہے، لیکن بات چھپنے والی کب تھی؟ آخر کار وہ بھی جان گئے اور ساری صورتحال بھانپ گئے۔ ان سے ان کا غصہ اور بڑھا، سینہ جوش انتقام سے کھولنے لگا، وہ ہاتھ دھو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے۔ رات دن گھات میں رہنے لگے، کوئی مکہ سے باہر نہ جا سکے، ہجرت کی ساری اسکیمیں فیل ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرت کی تب بھی یہی حالات تھے، ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے، ایک ربیعہ کے بیٹے ایاس رضی اللہ عنہ، دوسرے آس کے بیٹے حسام رضی اللہ عنہ۔ تینوں نے طے کیا جس کو جب موقع ملے گا مکہ سے باہر نکل جائے، یعنی یہ حالت تھی کہ نکلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک جگہ سب اکٹھا ہو جائے، اگر کوئی نہ آئے تو سمجھ لیں قریش کی گھات میں آ گیا، پھر بقیہ دونوں سفر کو آگے بڑھائیں۔ متعین جگہ پر عمر رضی اللہ اور ایاس رضی اللہ پہنچ گئے، حسام رضی اللہ نہ آئے، دونوں سمجھ گئے کہ حسام رضی اللہ مشرکوں کے پنجے میں آ گئے، چنانچہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر حسام رضی اللہ کی جان پر بن آئی، مشرکوں نے خوب دل کا بخار نکالا، اتنا ستایا کہ دین پر قائم رہنا دشوار ہو گیا۔ قریش کا یہی انداز رہا، دن رات کا یہی برتاؤ رہا، بدقسمتی سے جو بھی ان کے ہاتھ لگ گیا بے دردی سے پیس کر رکھ دیا، بالآخر تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔ اس طرح کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے، لیکن اس پر بھی انہیں چین نہ آیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت فکر مند تھے، خود سوچتے اور جس سے ملتے یہی سوال کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو مدینہ بھیج دیا، لیکن وہ خود بھی جائے گا کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے خود یہیں رہے اور ساتھی مدینہ میں؟ حبشہ کی ہجرت میں تو یہی ہوا تھا، یعنی حبشہ میں جب ہجرت ہوئی تو مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے بھیج دیا تھا۔ قریش کے ذہن میں دماغ پر یہی سوالات چھائے ہوئے تھے، بڑی بے چینی سے آپس میں چیومیگویاں کر رہے تھے، لیکن ہوگا کیا اس سے بے خبر تھے۔ تو قریش کی چیومیگویاں ہی کر کے رہ گئے، نہیں ایسا نہیں تھا، برابر فکر مند رہے، مسلسل سوچتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون سی انوکھی چال چلی جائے، کون سا تیر بہدف تدبیر کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو ساتھیوں کی وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں، پھر تو بڑی آفت ہوگی۔ سارا مدینہ ان کا جانثار ہے، مکہ کے سب مسلمان بھی وہی ہیں، ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کر دے گا، یہ ان کو ڈر ستا رہی تھی قریش کے لوگوں کو۔ مسلمانوں پر قریش کی بڑی سخت نگرانی تھی، وہ ہر آن سخت پا رہا تھا، لیکن ساری کوششیں عقارت گئیں۔ کڑی نگرانی کے باوجود مکہ خالی ہو گیا، سارے مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ چلے گئے۔ حمزہ رضی اللہ، عثمان رضی اللہ، زبیر
رضی اللہ بن عوام سبھی چلے گئے۔ جو جاتا کسی کو مال جائیداد کا ذمہ دار بنا جاتا، عزیزوں سے گھر بار کی رکھوالی کے لیے کہہ جاتا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف علی رضی اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ رہ گئے، اور مکہ میں بس وہ مسلمان رہ گئے جو بدقسمتی سے دھر لیے گئے تھے اور بڑی بے کسی کے ساتھ مظلومی کا دن کاٹ رہے تھے۔ آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ہجرت کی اجازت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کرو، ممکن ہے ہم دونوں کا سفر ایک ساتھ ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہجرت قریب ہے، بس حکم الہی کا انتظار ہے۔ خوشی خوشی گھر آئے اور سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔ یعنی جو نبی ہوتے ہیں ان کے لیے جب تک ایک دم اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں۔ ہجرت کا حکم آ گیا، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی، بہت ہی پیاری اور میٹھی دعا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اُدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 ہے، یہ دعا ہے قرآن میں ترجمہ۔ اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا عزت کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال عزت کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ جب آپ ہجرت کریں تو یہ دعا پڑھیں۔ مسلمان مظالم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ حالات کا یہ رنگ دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ دن رات کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، دین و ایمان کی جو ہر آن خطرہ لاحق وہ خطرہ بھی ٹل جائے۔ مسلمانوں نے چوری چھپے مدینہ کا رخ کیا، البتہ کچھ لوگ قریش کی گھات میں آ گئے، وہ ہجرت کا موقع نہ پا سکے۔ قریش نے انہیں گرفتار کر لیا، پھر بڑی بے رحمی سے ستایا، خوب ظلم کی بھٹی میں تپایا ہے تاکہ وہ تاب نہ لا کر دین سے بیزار ہو جائیں، ایمان سے ان کا دل کھٹا ہو جائے، اور بھولے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں۔ لیکن خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ظالموں کا اصل نشانہ تھے، اپنے لیے حکم خدا کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آقا کی اجازت ہو تو مکہ کو خیر بات کہے۔ آقا کا جو لفظ آتا ہے اللہ کے لیے آتا ہے یہاں۔ اور مخلص ساتھیوں سے جا ملے، ان ساتھیوں سے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا، ان ساتھیوں سے جنہوں نے انصار کی شوق و ملاقات میں نہ مال کی پرواہ کی نہ اولاد کی۔ وہ انصار کون تھے؟ وہی خوش نصیب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، یعنی مدینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خدمات پیش کی تھی، اور جنہوں نے دست مبارک میں ہاتھ دے کر رائے خدا میں سرفروشی کا عہد کیا تھا۔ اللہ مہاجروں کا بھلا کرے، انہوں نے صرف خدا کے لیے کن کن نعمتوں سے ہاتھ دھویا، کیسی کیسی چیزوں پر صبر کیا۔ انصار کا بھی بھلا کرے، انہوں نے دینی بھائیوں کو اپنے یہاں بلایا، اپنے گھروں میں ٹھہرایا، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، کوئی اور لالچ نہیں تھی۔ کیا لالچ تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہجرت کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت قریش کی بھی سازش مکمل تھی، سارا خاکہ تیار تھا۔ بات کیا تھی؟ مسلمانوں کی ہجرت کا بڑا اچھا اثر پڑا، دعوت کے لیے ایک وسیع میدان ہاتھ آ گیا، لوگ اسلام کی برکتیں دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے، ہر طرف اسلام کا چرچا ہونے لگا، مسلمان کا زور بڑھنے لگا۔ قریش نے دیکھا تو بہت گھبرائے، انہوں نے محسوس کیا اب سامت سر پر ہے، منڈلا رہی ہے، طرح طرح کے خطرے سر اٹھا رہے ہیں۔ قریش و انصار میں نہایت زوردار جنگ کے بھی آثار نمایاں ہیں، اس سے ان کے اور ہوش اڑ گئے۔ سوچا اس طرح تو ہمارا شام جانا بھی بند ہو جائے گا، تجارت بالکل ٹھپ ہو جائے گی اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں گے۔ وہ دار الندوہ میں جمع ہوئے، یہی ان کا مشاورت کا گھر تھا، یہاں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، یعنی قریش کے لوگ اپنا اس جگہ پہ بیٹھے، کوئی ایسی تدبیر سوچنے جس سے اسلام کا سیل رواں رک جائے اور چمنستان دین میں خاک اڑنے لگے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور کسی مکان میں بند کر دیں۔ ایک دوسرے نے کہا خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا تو ہر طرف چرچا ہو جائے گا، پھر تو بہت برا ہوگا، مسلمان فوراً چڑھائی کر دیں گے اور جب تک ہم اسے چھین نہیں لیں گے دم نہیں لیں گے۔ تیسرا بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہنا اچھا نہیں ہے، کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ آیا جائے، پھر وہ جہاں چاہے جائے اور جس جگہ چاہے رہے۔ چوتھا بولا یہ تو بڑی بودی رائے ہے، دیکھتے نہیں وہ کیسی کیسی میٹھی باتیں کرتا ہے، کتنے سلیقے سے گفتگو کرتا ہے، منٹوں میں دل موہ لیتا ہے، ایسا کرنے میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے، یا تو وہ کسی دوسرے قبیلے میں پہنچ جائے گا، وہاں اپنی جادو بیانی سے انہیں
ہم نوا بنا لے گا، اور ورنہ مدینہ پہنچ جائے گا تو وہاں پہنچنا تو اور زیادہ خطرناک ہوگا، جاتے ہی وہ ساتھیوں کو ساتھ لے گا اور ہم کو پیس کر رکھ دے گا۔ یعنی اس طرح کے سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں۔ پھر آخر ہم کیا کریں؟ سب ایک ساتھ بول اٹھے، آوازوں سے گھبراہٹ اور مایوسی ٹپک رہی تھی۔ ایک شکل ہے جو اب تک کسی نے نہیں سوچی۔ ایک ابو جہل کی پھنکار سنائی دی، ارے وہ کیا ابو الحکم! سب ابو جہل کی پھنکار چونک پڑے، جیسے انہیں امید کی کرن نظر آئی۔ ابو جہل، میری رائے ہے کہ ہر قبیلے سے ایک پہلوان اور شیر دل جوان چنے، پھر ایک کے ہاتھ میں تیز تلواریں دیں اور سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کو ہمیشہ کے لیے آرام مل جائے گا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس طرح خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا اور بنی ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکیں گے، مجبوراً خوب وہاں یعنی 100 اونٹ پر راضی ہو جائیں گے۔ یعنی پلان بنائے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی مل کے بھائی کسی لڑیں گے۔ خوب، بہت خوب ابو الحکم، سچ مچ رائے تو یہ ہوئی۔ سب خوشی سے اچھل پڑے، سب نے ابو جہل کو مبارکباد دی۔ مجلس برخاست ہو گئی، ہر ایک خوشی سے ناچ رہا تھا، گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ان کی دعوت کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہو گئی، ان کی دعوت سے دنیا ناشنا ہو گئی، اور اس پر گردش زمانہ کئی تہ پڑ گئی۔ لوگ گئے اور جوانوں کا انتخاب کرنے لگے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں، نعوذ باللہ۔ ان تلواروں کا انتظام کرنے لگے جنہیں جسم عطا پر چلائے جائیں گے۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے۔ ترجمہ، اور وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ تمہیں قید کریں، تمہیں قتل کر دیں، تمہیں جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چالیں چل رہا تھا، اور اللہ سب سے عمدہ چال چلنے والا ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنا پلان بنا رہے تو اللہ نے بھی ایک پلان بنا لیا تھا اس سے پہلے۔ اللہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنا لی، اس کے لیے ہر ایک نے کمر کس لی۔ اب تو خون سارے قبیلوں میں بڑھ رہا تھا، ہر قبیلے اس میں حصہ لینا ضروری تھا، چونکہ سارے قبیلے شریک ہو رہے تھے اور آل ہاشم بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر خدا کا نور خندہ زن تھا باطل کی لیاقت پر، اللہ کا فیصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھی آنچ نہ آئے۔ چنانچہ قریش کی تدبیر الٹی ہو گئی، وہ خود اپنی سازش کا نشانہ بن گئے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی اور اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ وہ بھیانک رات آ گئی جس میں مشرکوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں بیٹھنے کا عزم کیا تھا۔ انہوں نے گھر کو گھیر لیا، سب کے ہاتھوں میں نہایت تیز تلواریں تھیں جن کی باڑھوں میں موت کی چھپی بیٹھی تھی۔ عرب میں زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب تھا، یعنی کسی گھر میں وہ نہیں گھسنے دیتے تھے، اس لیے وہ باہر ہی ٹھہرے رہے، موقع کی طاق میں لگے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ان کی تقیہ بوٹی کر دیں۔ ادھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہی تھے۔ ان سے فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، دشمن آج گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور میرے قتل کے لیے بےتاب ہیں۔ پھر فرمایا، علی میں آج مدینے سے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر سو رہنا، میری سبز چادر اوڑھ لینا، یعنی ہری چادر۔ اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، صبح جا کر سب کی امانتیں واپس کر دینا، پھر تم بھی چلے آنا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی امانت بھی تھی، میں پیسہ مال دولت جو کچھ بھی تھی۔ بات کیا تھی؟ قریش اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، لیکن آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امین تھے۔ جسے کوئی امانت رکھنی ہوتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ نہ لے گئے، امانتیں واپس کرنے کے لیے مکہ ہی میں چھوڑ دی۔ یعنی پہلے بینکوں کا انتظام تو تھا نہیں، پیسہ روپیہ مال کی جو ایماندار آدمی ہوتا تھا اسے گھر پہ رکھ دیا جاتا تھا کہ جب ہم کو ضرورت پڑے گی ہم لے لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، مگر جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ کسی کا مال ہڑپا ہے آج تک۔ اللہ شاید زمین و آسمان نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا، ایک طرف خون کے پیاسے دشمن ہیں، ہاتھوں میں خون آشام تلواریں ہیں، گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں، وہ جسم
مبارک کے پرزے اڑا دیں، دوسری طرف امین قریش کے ایمانداری ہے، امانتوں کا اس کے پاس انبار ہے۔ یہ امانتیں کس کی ہیں؟ انہی ظالموں کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں۔ چاہے تو ساری امانتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائے، نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کر نہ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ سکے۔ پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادار بھی ہیں، دولت کے شدید حاجت مند بھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک طرف، امین قریش کی امانت داری ایک طرف، اس میں سے ایک حقوق لینا بھی گوارا نہیں، پھر یہی نہیں پیارے بھائی کو بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاں انہی خطرات کے نرگے میں، کیونکہ صرف اس لیے کہ ان ظالموں کی امانت ان تک پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فی امان اللہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ جدا ہوتے وقت دونوں نے انتہائی شوق محبت کے لہجے میں کہا اللہ کو منظور ہوا تو پھر مدینہ میں ملیں گے۔ جیسے ہم لوگ جدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا خدا حافظ، تو یہ اردو ٹرانسلیشن ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فی امان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فی امان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر مبارک پر لیٹ گئے اور سر سبز چادر اوڑھ کر سو رہے۔ دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار تو تھا ہی، ایک ایک لمحہ ان پر بار ہو رہا تھا۔ دیر ہو گئی تو روزن سے اندر جھاگا، یعنی روشن دان سے جھاگنے لگے۔ بستر مبارک پر نظر پڑتی تو آپس میں بولے وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہا ہے، وہ اپنی سبز چادر بھی اوڑھے ہوئے۔ پھر وہ سونے والے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ باہر آ جائے، سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ کچھ رات گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی دھول لی۔ کیا لی؟ ایک مٹھی دھول لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھی، یعنی سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں پڑھی اور دھول اڑاتے ہوئے باہر آ گئے۔ اس دھول سے جیسے قریش کچھ دیر کے لیے اندھے ہو گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ کے گھر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی، کچھ آیتیں پوری نہیں، کچھ آیتیں پڑھی اور دھول پہ لیا اور اسے اڑا دیا، سب اندھے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اللہ کے حکم سے سب اندھے ہو گئے۔ اس سے 2-3 دن پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ کے گھر گئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ باہر آئے، نظر پڑی تو بے ساختہ بولے ضرور کوئی بات ہے حضرت، اس وقت زحمت فرمائیے۔ اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا یہاں کون لوگ ہیں ذرا دیکھ لیں، انہیں ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے، یعنی گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتانا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے رسول یہاں آپ کے حرم کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ سے شادی ہو چکی تھی آپ کی۔ فرمایا ہجرت کی اجازت آ گئی ہے، مکہ سے اب ہمیں چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نہایت بتابی سے میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا مجھ کو رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کیا سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا؟ فرمایا ہاں تم کو بھی چلنا ہے، تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ یہ سننا تھا کہ ان کی آنکھوں میں دوسرے کے آنسو تیرنے لگے۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ سامان تیار کیا ہے جو جہاد میں کام آئے گا، سفر کے لیے 2 اونٹنیاں بھی تیار کر لی ہیں، عبداللہ بن ارقد سے بھی بات کر لی ہے، سفر میں اسے سہولت رہے گی۔ فرمایا ابھی اونٹنیوں کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو ہم جنوب کا رخ کریں گے۔ جنوب مارے پورب کی طرف کریں گے، جبل سور کے ایک غار میں کچھ دن ٹھہریں گے۔ حضرت ابو بکر اللہ سمجھ گئے اس میں کیا مصلحت ہے، اس سے پہلے بھی وہ بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز سوجھ بوجھ کا تجربہ کر چکے تھے، جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک تدبیریں کرتے ہیں کہ دشمن اپنا منہ سا لے کر رہ جاتے ہیں۔ جبل سور مکہ سے جنوب میں تقریباً 5 میل کی مسافت پر تھا، یعنی 5 میل کی دوری پر تھا، یعنی 16-5-80 مطلب 80 کلومیٹر، اور یمن کے راستے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے یہ ہر شخص جو سنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے، سمجھے گا وہ مدینہ ہی کے راستے پر ہوں گے اور شمال کی طرف دوڑے گا، کیونکہ وہ مدینہ سے شمال میں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نقشہ بنایا کہ پیچھا کرنے والا ناکام ہو کر لوٹ جائے، ان کو بھی پتہ نہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے اور کہاں گئے۔ مکہ کی آخری رات جب کہ دشمنوں نے گھر کو گھیر لیا تھا، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لیا۔ گھر کے عقب میں ایک کھڑکی تھی، اس سے نکل کر باہر آئے اور رات کو پرسکون اور تاریک سناٹے میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ مکہ سے باہر پہنچے تو جنوب کا رخ کیا اور غار سور کی طرف تیزی سے بڑھے۔ صبح تڑکے ہی حضرت علی رضی اللہ کی آنکھیں کھل گئی اور بستر چھوڑ کر اٹھ گئے۔ آہٹ ہوئی تو دشمن کو بھی چوکنے ہو گئے، اب کام کرنے کا وقت آ گیا، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر سے کون اٹھا؟ لوگ بار بار بے تابی کے ساتھ
روزن سے دیکھ اندر جھانکتے اور حیران ہو کر وہاں سے ہٹ جاتے. یہ سو کر اٹھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے, یہ تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے. ارے یہ کیا ہوا؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اڑ گیا؟ گھر تو ہم ہر طرف سے ہمارے گھراؤں میں تھا, پھر وہ کدھر سے نکل گیا؟ یہ لوگ سوچ رہے ہیں ہم لوگ تو چاروں طرف سے گھیرے تھے, وہ نکل کدھر سے گئے؟ وہ الفاظ تھے جو بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلے اور بالکل حیرت کی مورت بن گئے. کیا ہم رات بھر علی کے لیے بیٹھے رہے؟ کیا ہم نے علی کو محمد سمجھ لیا تھا؟ علی آج محمد کی بستر پر کیوں سویا اور محمد کہاں چلا گیا؟ ہر ایک کی بدحواسی میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا, لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. کچھ ہی دیر میں اور آدمی بھی آ پہنچے. دیکھتے دیکھتے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی. لوگ بےتابی سے چلے آ رہے تھے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حاصل ہوا. یعنی سب جانتے ہی تھے, تماشا دیکھنے سب چلے آئے. یہاں پہنچتے تو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں چلے گئے ہیں, وہ تو ان کے ہاتھ ہی نہیں لگے. سب حیران رہ گئے, غم و غصے سے بدحال ہو گئے. گھر میں گھس کر علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا, تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ جواب ملا, مجھے نہیں معلوم. وہ علی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر باہر لائے. بے تحاشا انہیں پیٹتے رہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے. لیکن علی رضی اللہ عنہ بار بار یہی کہتے رہے, مجھے نہیں معلوم. جب وہ علی رضی اللہ عنہ سے کچھ اگلوا نہ سکے تو انہوں نے لے کر مسجد حرام چلے گئے, یعنی خانہ کعبہ. وہاں انہیں قید کر دیا. وہاں بھی ان کا رحم نہ آیا, برابر ستاتے رہے, یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار بیچ میں پڑے. اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی. اب آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کی آیت پر یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کارساز ہے. دشمن اپنی چال چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے, اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اس لیے اللہ سے ہر امید لگائیں, اور جو بھی ظلم دنیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر, اس میں اللہ سے دعا کرتے رہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم سمجھ لیں کہ ہم ایک دم نالائق لوگ ہیں, مگر ہم اللہ کی مسجد میں آئیں, اللہ کے گھر میں آئیں, اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے روک دیں. فانصرنا علی القوم الکافرین پڑھیں, اور بھی جو بھی اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں. ہم لوگ بے بس ہیں, ناچار ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.